بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا پینٹاگون ایمیزون کے جنگلات میں بیولوجیکل ہتھیار بنا رہا ہے یا نہیں۔ مزید بات کرنے سے پہلے خیال ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، حال ہی میں بائیو ویپن کی اصطلاح کافی زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ موجودہ بیماری کو لے کر یہ خبریں متواتر سامنے آ رہی ہیں کہ یہ بائیو ہتھیار ہے جسے چائنا نے استعمال کیا، جبکہ چائنا امریکہ پر اس کا الزام لگا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس نظریے سے متفق نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر لوگوں اور بالخصوص مذہبی طبقہ اسے مکمل طور پر قدرتی سمجھتا ہے۔ موجودہ بیماری کے حوالے سے دنیا بھر سے مختلف ماہرین یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ وائرس مصنوعی طور پر لیب وغیرہ میں بنایا گیا ہے۔ کیا یہ وائرس واقعی لیب میں بنایا گیا ہے یا نہیں؟ اس بات سے قطع نظر بیولوجیکل ہتھیار فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں یا نہیں، اس بات کو سمجھنا انتہائی پیچیدہ ہے۔ جب بیولوجیکل ہتھیار کی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کی اکثریت اسے سازشی تھیوری قرار دینے لگ جاتی ہے۔ موجودہ بیماری کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں اور ماہرین کی توجہ بیولوجیکل ہتھیاروں کی طرف مبذول ہو گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ امریکی مسلح افواج نے ریسرچ کے مقاصد کے لیے ایمیزون میں متعدد ریسرچ لیبز قائم کر رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک لیب کا نام نمرو 6 ہے، جو کہ امریکی نیوی سے تعلق رکھتی ہے۔ آبزرویٹری اسکول آف امریکہ نے اپنے ایک نوٹ میں کہا، نمرو 6 ایمیزون میں بیکٹیریل اور ٹراپیکل ڈیزیز پر تحقیقات کر رہا ہے۔ اسکول آف امریکہ کے اسپوکس پرسن پبلو روئز، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پیرو کے نزدیک ایمیزون میں بہت سارے امریکی ملٹری بیسز موجود ہیں جو کہ انفیکشس ڈیزیز پر کام کر رہے ہیں اور بیولوجیکل ویپنز بنا رہے ہیں۔ امریکی نیوی کے بائیو میڈیکل ریسرچ سینٹر کے حوالے سے واشنگٹن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، نیول میڈیکل ریسرچ یونٹ 6 یعنی نمرو، اس کا بنیادی مقصد انفیکشیس ڈیزیز کی آئیڈینٹیفیکیشن اور کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسن وغیرہ دریافت کرنا ہے۔ البتہ اس ریسرچ سینٹر کی اصل نوعیت کے حوالے سے متعدد شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ آبزرویٹری، جو کہ ایک سوشل موومنٹ ہے اور لاطینی امریکہ میں غیر ملکی فوجی اڈوں کے خاتمے کے لیے لڑ رہی ہے، اس کے مطابق نمرو نے بے شمار بیولوجیکل ویپن کریٹ کیے ہیں اور ان میں سے بہت سارے پہلے ہی امریکہ لڑائی میں استعمال کر چکا ہے۔ پبلو نے مزید کہا کہ نمرو پر کی جا رہی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیس 1981 میں کیوبا میں ہیمرج ڈینگی کی وبا کے پیچھے ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے تھے، اور حالیہ سرکاری دستاویزات سے انکشاف ہوا ہے کہ مچھر جو ڈینگی وائرس اور دیگر بیماریاں منتقل کرتا ہے، اسے پینٹاگون نے بہت سارے علاقوں میں بطور بیولوجیکل ویپن استعمال کیا ہے، جس سے اس مفروضے کو مزید تقویت حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، اس ساری صورتحال سے آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موجودہ بیماری قدرتی ہے یا پھر اسے بیولوجیکل ویپن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ خیال ٹی وی نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں امریکی سائنسدانوں کی ریسرچ کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ وائرس کہاں سے پھیلا۔ اس ریسرچ کے مطابق چائنا کے الزامات درست ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ چائنا میں اس کی بی ٹائپ پائی جاتی ہے، جبکہ اے ٹائپ کا وائرس امریکہ میں پایا گیا جو براہ راست بیٹس یعنی چمگادڑ سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح فرانس کے سائنسدانوں کی بھی ریسرچ سامنے آئی ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارے ملک میں وائرس چائنا نہیں بلکہ مڈل ایسٹ سے آیا ہے، جس سے چائنا کے الزامات کو مزید تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یہ وائرس امریکہ کی طرف سے پھیلایا گیا۔ در حقیقت گزشتہ دہائی میں نیوکلیئر ہتھیاروں پر کافی شور مچا رہا اور کسی نے بھی بیولوجیکل ہتھیاروں پر توجہ نہیں دی، اور اگر کبھی یہ استعمال ہوئے بھی تو اسے قدرتی امر سمجھا گیا اور اس طرح کی باتوں کو سازشی تھیوری قرار دے کر رد کر دیا گیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ بڑی بڑی فوجیں اور عظیم الشان میزائل ٹیکنالوجی وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی دنیا گھٹنوں کے بل پڑی ہے، اور ماہرین یہ بھی خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ موجودہ بیماری محض ٹیسٹ کیس ہے اور اصل لڑائی آئندہ سالوں میں ہوگی۔ اسی طرح آپ ہمارے ملک کے تعلیمی نظام کو بھی دیکھ لیں۔ ہمارے ملک کا تعلیمی نظام آپ سب کے سامنے ہے۔ ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں اصلاحات لانی ہوں گی۔
دوستوں مستقبل میں وہی ملک سرخرو رہیں گے جو اس میدان میں آگے بڑھیں گے۔ ان ہتھیاروں کا فائدہ نیوکلیئر اور کیمیکل ہتھیاروں سے کہیں زیادہ ہے۔ ان ہتھیاروں کی موجودگی سے انکار انہیں مزید خطرناک بنا دیتا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ بائیو میڈیکل کا میدان بھی میدان جنگ کی مانند ہے۔ آپ کو یاد ہوگا روس نے بھی جارجیا میں امریکی بائیو لیبز کی موجودگی کے حوالے سے رپورٹس شائع کی تھیں۔ دوستو وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں اور اپنی آزادی اور وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اس میدان میں آگے بڑھیں۔ اپنے ملک میں ویکسین اور ریسرچ کے حوالے سے اداروں کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ بصورت دیگر ہم مستقبل میں بری طرح مار کھائیں گے۔ دوستو امید ہے کہ پاکستان اپنی روحانی اور نظریاتی اساس کے باعث ان بحرانوں میں سرخرو رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔